لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ مسلم شریف کتاب الجمعہ کی یہ حدیث پاک بڑا ہی اہم پیغام اس کے اندر موجود ہے۔ ہمارے سماج میں جمعہ کے متعلق کئی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ جس آدمی کا 3 جمعہ چھوٹ جائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کا 3 جمعہ لگاتار چھوٹ جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہی مشہور ہے۔ بعض مولوی تقریر کرتے رہتے ہیں کہ اگر اس کی مسجد نہ ہو، اس کی مسجد نہ ہو، اس کی جماعت کی نہ ہو، اس کی جماعت کی نہ ہو، اپنی جماعت کی نہ ہو، تو جمعہ کا چھوڑ دینا فرض ہے۔ جمعہ کا چھوڑ دینا فرض ہے۔ ابھی کل ہی ایک جاہل مولوی کی تقریر فیس بک پر دیکھا تو کہا کہ اگر سنی جماعت کی مسجد نہیں ہو، کسی وہابی یا دیوبندی کی مسجد ہو، تو اس جگہ پر جمعہ کا چھوڑ دینا فرض ہے۔ خدا کی قسم یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ رحمان نہیں ہوتا تو اس بدبخت کے اوپر فی الفور اللہ اپنا غضب نازل کر دیتا ہے۔ جمعہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ کسی بھی صورت جمعہ کو ترک نہیں کیا جانا چاہیے۔ طاقت وسعت بھر حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ بیمار ہے، سفر میں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، مگر اس طرح کے افواہ قوم کے اندر، امت مسلمہ کے اندر پھیلانا یہ اتنا بڑا جرم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کفر کے درجے تک وہ چلا جاتا ہے، بلکہ کفر ہے، بلکہ وہ کفر ہے کہ ایک اللہ نے جمعہ کو فرض کیا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جمعہ اگر اپنی مسجد نہیں ہے، بھائی مسجد تمام کے تمام اللہ کے گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت المومنین مومنوں کا گھر ہے۔ اسی لیے مسجد میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری مسجد ہے، چاہے وہ کروڑاں کروڑ لگا لے، کروڑاں کروڑ لگا لے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری مسجد ہے، اس میں ہی نماز ادا کروں گا۔ تو بہت بڑا جرم ہے۔ مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کی وہاں عبادت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں مسجد کو بیت المومنین کہا، مومنوں اور مسلمانوں کا گھر ہے۔ تو پوری امت کا جب وہ سرمایہ ہے تو پھر کسی ایک کو یہ کیوں حق حاصل ہوگا کہ وہ اس پر اپنا قبضہ جما لے یا پھر فتوی بازیاں کرے؟ اس کے بعد رہی بات کہ دنیا کائنات میں اہل الحدیث سلفی المسلک سے زیادہ کتاب و سنت کا کوئی صحیح ترجمان موجود نہیں ہے دنیا کے نقشے پر، کہ کسی کونے پر کسی ڈاٹ کے اوپر انگلی رکھے آدمی اور سرچ کرے۔ کتاب و سنت کا صحیح ترجمان سروئے زمین پر کوئی موجود ہے وہ تو سلفی المسلک اہل الحدیث ہے۔ اللہ کا فضل ہے یہ قوم شرک سے بیزار و پاک ہے، بدعات سے اپنے آپ کو پاک رکھتی ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، دنیا بھر کے ہمارے غیر مسلکی علماء نے اس پر تبصرے کیے ہیں۔ غیر مسلکی علماء نے، خود طارق مسعود جیسا مولوی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اہل حدیثوں کے یہاں بدعات کا کوئی تصور نہیں، اہل حدیثوں کے یہاں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بدعات کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے کہی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسے مولوی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور لوگ پھر بھی نعرے بازیاں اور تائید میں طرح طرح کی باتیں کرتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج کی نئی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں اتنا شعور دیا ہے کہ وہ کم از کم ایسے پاخنڈیوں کے پاخنڈتا کا
جو ہے رد کر سکے، اتنی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور دیا ہے۔ بھائی جمعہ چھوڑنا فرض ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی آمین کہہ رہا ہے، کوئی رفع الیدین کہہ رہا ہے۔ ارے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، تم بھی سنت مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم نہیں مانتے ہو۔ آمین کہنا یہ بھی سنت ہے، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کی وجہ سے تم کہو کہ ایسی مسجدوں میں جمعہ نہ پڑھا جائے بلکہ جمعہ چھوڑنا فرض ہے، تو اس سے بڑھ کر بدبختی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اس کے اوپر ہی کفر کو لوٹا دیتا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف، جو ہمارے یہاں بھی یہ بات مشہور ہے کہ 3 جمعہ چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کافر اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو جاتا، ایمان اتنا آسان اور سہل نہیں ہے۔ جب تک وہ کفر کا صریح ارتکاب نہ کر لے، شرک نہ کرے، تب تک وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا انکار نہ کرے، رسول اللہ کا انکار نہ کرے، قرآن کا انکار، فرشتوں کا انکار، کتاب اللہ کا انکار اگر نہ کرے تو کافر کیسے ہوگا؟ قیامت کا انکار کر دے گا تو کافر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات، کہ قوموں کو، لوگوں کو فور رک جانا چاہیے جمعہ کو چھوڑنے سے۔ لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات، یہ لوگوں کو جمعہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑی تاکید بیان کی گئی، بڑی تاکید کی ہے کہ کسی بھی صورت جمعہ نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ او لیختمن اللہ، کہ اگر مسلسل آدمی جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اگر مسلسل جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اگر 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے صرف سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بلا وجہ بلا سبب چھوڑ دیتا، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، او لیختمن اللہ علی قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ جب دل پہ مہر لگ جائے گی، دل کو سیل کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر وہ دل حق قبول کرنے سے، حق کو پہچاننے سے، حق کو لینے سے وہ دل محروم ہو جائے گا۔ اللہ کی جب مہر لگ جائے، اللہ بند کر دے اس دل کو، تو پھر حق کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے جمعہ ترک نہیں کرنا چاہیے بلا سبب۔ او لیختمن اللہ علی قلوبہم، پھر فرمایا ثم لیکونن من الغافلین، کہ وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائے گا، وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائے گا، یعنی وہ اللہ کے دین سے دور ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے وہ محروم ہو جائے گا، بہت دور ہو جائے گا۔ وہ فرائض میں کوتاہی کرے گا، سنن و نوافل تو چھوڑو، فرائض میں کوتاہی کرے گا، اللہ کے دربار میں آنے سے وہ کترائے گا، پھر جو ہے نماز پڑھنے سے، دیگر نیکیاں کرنے سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کافر ہو جائے گا کوئی بھی 3 جمعہ چھوڑنے سے، بلکہ اگر ایسا مسلسل چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے، اس کے دین سے، اس کی شریعت سے، نیکی سے، خیر سے، بھلائی سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا نقصان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو دوڑ پڑو مسجد کی طرف۔ یعنی یہاں اذان کے بارے میں کہا، مگر دراصل یہ ہے یہاں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اذان سے پہلے آنا ہے، مگر اذان کے بعد کسی بھی صورت آدمی کو تجارت وغیرہ میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے اذان سے پہلے جو آئے گا وہی جمعہ کی فضیلت سے فیضیاب ہوگا، نہیں تو وہ جمعہ کی فضیلت اور ثواب سے محروم ہو جائے گا اذان سے پہلے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی مسجد میں داخل ہونے یا پھر امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد وہ فرشتہ جو حاضری بنانے کے لیے بیٹھتا ہے کہ کون آیا، لکھتا ہے کون کب آیا ہے، تو وہ فرشتہ اپنا رجسٹر بند کر کے
امام کے خطبے کے لیے وہ بھی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ امام کا خطبہ سنے۔ یہ کون سن رہا ہے؟ یہ فرشتے سن رہے ہیں۔ جو فرشتہ مامور ہے لکھنے کے لیے، اب دیکھا کہ امام صاحب آ گئے ہیں یا پھر امام صاحب ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، تو اب وہ اپنا رجسٹر بند کرے گا، قلم ولم رکھ دے گا اور امام صاحب کا خطبہ سنے گا۔ تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے خطبہ کتنا اہم ہے، خطبہ کتنا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ کے بیچ جو ہے بلا وجہ حرکت نہیں کرنا چاہیے، خطبہ کے بیچ حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، کہ اگر ایک کنکری بھی کوئی ایسے کر کے خطبہ کے دوران ہٹایا تو اس نے لغو کام کیا، گناہ کا کام کیا۔ بہرحال قصہ مختصر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ تمام کے تمام امت مسلمہ کے اوپر، عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے۔ اب بیمار ہے، مسافر ہے تو الگ بات ہے، البتہ جمعہ کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر چھوڑتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جائیں گی، اور جب مہر لگ جائیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کیا جائے کہ جمعہ نہ چھوڑا جائے۔ البتہ اگر کسی سبب چھوٹ جاتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھے اور وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، مگر وہ اپنا ایک کام نہ بنا لے کہ بھائی ہم جمعہ کے دن ہی ہمیں یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور جمعہ چھوڑ دینا پھر ظہر پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کی نیتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، ہر آدمی کی نیت کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اگر بھرم پھیلائے، کوئی کہیں مسجد نہیں ملے، جو مسجد ہے وہیں جمعہ پڑھ لو، جو مسجد ہے وہیں جمعہ پڑھ لو وہیں پر جمعہ، مگر جمعہ پڑھ لو، جمعہ چھوڑنا نہیں ہے کوئی مسجد۔ ہم نہیں کہتے کہ اس کی مسجد میں اس کی مسجد میں نہیں پڑھنا ہے، جمعہ ہے کہیں بھی پڑھ لو، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جمعہ پڑھے بغیر چارہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی خاص طور سے سورہ جمعہ میں بیان فرما دیا۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی صحیح مسلم شریف کتاب الجمعہ کی رکھی، تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جمعہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں تو دل پہ مہر، اور مہر کی وجہ سے ہوگا یہ کہ وہ آدمی غافل ہو جائے گا، اور جب غافل ہو جائے گا تو غافل آدمی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ذوالجلال